ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے 121 کے اس حصے کا آغاز کریں گے جس میں بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر ہے، جس میں فرعون کے بارے میں ذکر ہے، جس میں فرعون سے نجات کا مکمل واقعہ ہم جو ہے وہ اس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں ہمیں جو ہے تاریخ سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی جو ہے وہ ایک اچھی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کون تھے۔ بنی اسرائیل جو تھے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے۔ حضرت یعقوب کا ایک لقب اسرائیل تھا، اسی لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے جن سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ شروع میں یہ لوگ جو ہے یہ فلسطین میں رہتے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر بنے اور فلسطین میں شدید قحط آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کے ساتھ مصر منتقل ہو گئے۔ اس وقت انہیں بہت عزت اور احترام ملا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے وہ حالات بدل گئے۔ کئی سال بعد مصر میں ایک نیا فرعون حکمران بنا۔ اس نے بنی اسرائیل کو کیا کیا کہ اپنا غلام بنا لیا۔ ان سے سخت مشقت لی جاتی، ان پر ظلم کیا جاتا اور انہیں ہر طرح کی تکلیف دی جاتی۔ فرعون کا یہ خوف بھی تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ اسی خوف کی وجہ سے اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے، جبکہ لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ قرآن مجید میں بھی اس ظلم کا ذکر اس طرح آتا ہے کہ وہ ان کے بیٹوں کو قتل کرتا اور عورتوں کو زندہ رہنے دیتا۔ ایسے ہی سخت حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وہ اس بچے کی حفاظت کرے گا اور ایک دن اسے رسول بنا کر واپس بھیجے گا۔ اللہ کی قدرت دیکھے کہ وہی صندوق بہتے ہوئے فرعون کے محل جو تھا اس تک پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اس بچے کو دیکھا اور کہا کہ اسے قتل نہ کیا جائے، شاید یہ ہمارے لیے باعث خوشی بن جائے۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی محل میں ہوئی جہاں سے ایک دن اللہ کا پیغام بلند ہونا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ان کا مددگار بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، لیکن فرعون نے تکبر کیا، اپنے آپ کو خدا کہلوایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات عطا کیے۔ ان کی لاٹھی اژدہا بن جاتی ہے، ان کا ہاتھ روشن ہو جاتا ہے، اور پھر فرعون اور اس کی قوم پر مختلف نشانیاں اور عذاب بھی آئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ آخر کار کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائے۔ جب بنی اسرائیل مصر سے نکل رہے تھے تو فرعون کو خبر مل گئی۔ اس نے اپنے بڑے لشکر کے ساتھ ان کا تعقب شروع کر دیا۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے جو ہے وہ کیا تھا؟ فرعون کا لشکر تھا طاقتور۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہم پکڑے جائیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو کامل یقین تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کامل یقین کے ساتھ فرمایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ پر یقین تھا، اور اس یقین کے ساتھ انہوں نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر ماریں۔ جیسے ہی لاٹھی انہوں نے سمندر پر ماری، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر جو تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ دونوں طرف پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور درمیان میں ایک خشک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل
اس خشک راستے سے محفوظ طریقے سے سمندر پار کر گئے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر بھی اس راستے سے گزرنے لگا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر جو ہے وہ دوبارہ اپنی اسی حالت میں آ گیا۔ پانی کی عظیم موجوں نے فرعون اور اس کے پورے لشکر کو ڈبو دیا۔ ڈوبتے وقت فرعون نے کہا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، لیکن اس وقت ایمان قبول نہ ہوا کیونکہ موت سامنے آ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایمان لانے کا کیا فائدہ جب ساری زندگی تم نے نافرمانی کی اور ظلم کیا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم معجزہ ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں غلامی سے نجات دی اور ان کے سب سے بڑے دشمن کو ہلاک کر دیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی نعمت دیکھنے کے باوجود جب وہ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں کی پوجا کر رہی تھی، عبادت کر رہی تھی، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دیجیے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم یقیناً بڑی نادان قوم ہو۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ صرف معجزے جو ہے نا وہ دیکھ لینا انسان کو کامل مومن نہیں بنا دیتا۔ حقیقی ایمان وہ ہے جو دل میں اترے، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ پیدا کرے اور انسان کو اس کی اطاعت پر قائم رکھے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے نصیحت حاصل کرنے، اپنے ایمان کو مضبوط بنانے اور ہمیشہ صرف اسی کی عبادت کرنے کی توفیق